السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تقدیر ازل از قلم صدیقی۔ کیا تم میرے چہرے پر خوشی لا سکتے ہو؟ کیا تم میرے لیے کراچی آ سکتے ہو؟ اس وقت دوپہر کے 3 سے 4 بج رہے تھے۔ سورج کی نرم روشنی شاہ حویلی کی پرانی مگر شاندار دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک منظر دل کو خوش کرنے والا تھا۔ ایک لڑکی تنہا مسکراتی ہوئی پورے شوق سے حویلی کو سجا رہی تھی۔ آج کا دن خاص تھا۔ شاہ حویلی کی شہزادی کی سالگرہ تھی اور ہر چیز کو دلہن کی طرح سنوارا جا رہا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی خوشی کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ آج وہ آ رہا تھا، سالوں بعد، اپنے گھر، اپنے شہر فیصل آباد۔ ہر گوشہ روشنیوں اور رنگوں میں نہا رہا تھا اور اس کے چہرے پر چمک کچھ الگ ہی تھی، جیسے کسی کے آنے کی بے تابی آنکھوں میں جھلک رہی ہو۔ ویسے میری پسند تو بہت اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا سوٹ تم پر اچھا نہیں لگ رہا۔ زرتاشا نے صوفے پر پاؤں پہ پاؤں چڑھائے، ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ جو غبارہ پھلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، زرتاشا کی آواز پر رکی اور پاس آ کر پوچھا، تو کیا آپ واپس لیں گی اب؟ زرتاشا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، میرے اب اس سوٹ سے دل بھر گیا ہے، تم ہی رکھو اسے۔ بس میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو، تم پر کوئی سوٹ اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی میں اپنا سٹائلش اور برانڈڈ سوٹ تمہیں دے دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ بہت طنزیہ تھا، جیسے وہ اپنا سوٹ اسے دے کر اس پر بہت بڑا احسان کر رہی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نرم اور پیار بھرا جواب دیا، او تھینک یو آپی، یہ تو آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ وہ شکریہ ادا کرتی نہایت شفیق انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی طنز تھا نہ کرواہٹ، بس پیار اور مٹھاس کی جھلک تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ زرتاشا کا موڈ ویسے ہی خراب تھا اور اوپر سے اب کائنات نے اسے آپ ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں مجھے آپ ہی مت بولا کرو، وہ غصے سے چیخی۔ تم سے کوئی 10 سال بڑی نہیں ہوں میں، جو تم بار بار مجھے آپ ہی کہہ کے اولڈ فیل کرواؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس جھٹکے سے اٹھایا اور گلاس میں موجود پانی کائنات کے چہرے پر پھینک دیا۔ پانی کے چھینٹے کائنات کے بالوں اور کپڑوں پر بکھر گئے۔ آئندہ مجھے آپ ہی کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا، آئی بات سمجھ؟ جی کائنات سر جھکائے اپنے دوپٹے سے منہ صاف کیا، خاموشی سے واپس اپنے کام میں لگ گئی، کیونکہ اسے پورا گھر سجاتے ہوئے ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے یا مایوسی کا کوئی بھی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیسے پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے کام میں مگن تھی، ویسے ہی دوبارہ مگن ہو گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا تھا۔ تو جب ہوتا ہی رہتا تھا تو بندہ کیا ہی اب اس کا روز روز دکھ منائے۔ اور ویسے بھی وہ خوش تھی اپنے گھر سے، اپنے گھر کے ہر فرد سے، کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو ایسے ہی قبول کر لیا تھا اور دل سے کر لیا۔ تو نہ وہ دل میں باتیں رکھتی نہ کچھ اور سوچتی، کیونکہ وہ گھر کی سب سے اچھی لڑکی تھی، صبر والی، مہربان اور سب سے پیار کرنے والی۔ اچھے لوگوں سے تو سبھی پیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو برے لوگوں سے بھی پیار کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے برا نہیں لگتا تھا، سب کو لگتا ہے ایسا کوئی کرے تو، لیکن اس نے بس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور بس وہ سکون میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ صبر کرتی تھی، صرف صبر نہیں، اچھا صبر۔ زرتاشا کے برابر میں بیٹھی اس کی بہن زارا نے زرتاشا کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، ایک تو وہ واقعی میں ہم سے بہت زیادہ پیاری ہے، ایسے ہی اگر پارٹی میں رہی تو ارسم کبھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ زارا کی آواز میں ایک مخصوص چمک تھی، جیسے اس نے کوئی مکمل منصوبہ بنایا ہو۔ تو کیا کروں میں اس منحوس کا؟ زرتاشا کی نظریں کچھ لمحے کے لیے زمین پر ڈوبی، پھر نظر اٹھا کر زارا کو دیکھا۔ زارا نے فوراً مشورہ دیا، ابھی تم اسے وہ والی ڈریس دو جو تم نے میری برتھ ڈے پر پہنی تھی، بلو والی۔ ارسم نے بھی اچھی طرح وہ ڈریس دیکھی ہوگی، اور ہمارے ارسم کا تو لیول ہے، ایسا لوور کلاس لڑکی کو کبھی پسند نہیں کرے گا جو کسی کی اترن پہنتی ہو۔ زرتاشا نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے۔
اتنے میں آسمان زینے سے اترتا ہوا انہیں دکھائی دیا، لمبا قد 6 فٹ کے قریب، چوڑا سینہ اور چلنے میں ایک عجیب سا روب اور سکون، جیسے ہر قدم ناپ تول کر رکھتا ہو۔ چہرہ سانولا، آنکھیں سیاہ اور گہری، پلکیں گھنی اور آئیبرو خمدار، جو اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ بال قدرے لمبے، پیچھے کی طرف سیٹ کیے ہوئے، اور 2 دن کی بڑی ہوئی داڑھی اس کے سانولے چہرے کو اور زیادہ پراثر بنا رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور ٹائی بڑی نفاست سے بندھی ہوئی تھی۔ کوٹ کے کندھے اس کے چوڑے جسم کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ کائنات، ادھر آؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ تم اکیلے کام کر رہی ہو؟ سرونٹ کہاں ہے سارے؟ وہ آتے ساتھ کائنات سے مخاطب ہوا۔ وہ پتہ نہیں، مجھے بس خالہ کا پتہ ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے بولا کہ آپ آرام کر لیں جا کر، وہ ادب سے کہتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا، یہ سب چھوڑو، یہ میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ کھانا لے کر زائدان کے روم میں، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، اسوان نے کہا۔ میں دے کر آ جاتی ہوں، کائنات کے بولنے سے پہلے ہی زارا جلدی سے کہا، کیونکہ اسے اسوان کو امپریس کرنا تھا، اور اسوان کو امپریس کرنا ہے تو اس کے بھائی کو مکھن پالش لگاؤ۔ بالکل بھی نہیں، تمہیں دیکھتے ہی وہ اور چڑ جائے گا، اسوان نے فوراً زارا کو منع کیا۔ پر بھائی، وہ میں کیسے جا سکتی ہوں یہاں کا کام؟ اس نے بہت مشکل سے اپنا جملہ بولا تھا کہ بس بھائی سمجھ جائیں اور منع کر دیں کہ اچھا نہ جاؤ۔ میں نے کہا نا، یہاں کا کام میں دیکھ لوں گا، اسوان نے سنجیدگی سے کہا۔ بس اب تو کوئی راستہ نہیں بچا تھا کائنات کے پاس، اسوان نے کہہ دیا تھا، اب تو اس کو جانا ہی پڑے گا۔ جی اچھا، کائنات سر جھکا کر چپ سے کچن کی طرف چل دی۔ پھر اسوان نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ زارا نے جلدی سے کہا، میں دیکھ لوں گی۔ پھر وہ باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ، اسوان تمہیں کبھی منہ نہیں لگائے گا۔ سنکی کہیں کا، اپنی بے وفا بیوی کا ایڈکٹ لڑکا ہے۔ زرتاشا اتنی خود غرض لڑکی تھی کہ اسے اپنے علاوہ اس گھر کے ہر بندے سے مسئلہ تھا۔ ارے اس کی بیوی 4 سال پہلے کب کی مر کھپ گئی، کبھی نہیں آئے گی وہ یہاں واپس۔ زارا اس کی بیوی کا سوچتے ہی چڑ کر بولی، او مری نہیں ہے، بھاگ گئی ہے اس سنکی انسان کو چھوڑ کر۔ زرتاشا نے حقیقت بیان کی، اب تک تو مر گئی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب نے تو اس کے جنازے کی فاتحہ بھی پڑھ لی ہے۔ زارا نے آنکھیں موند کر طنزیہ انداز میں گردن ہلائی۔ زرتاشا نے تیزی سے کہا، ہاں وہ تو اسوان نے بھی پڑھ لی ہے، لیکن پھر بھی اسوان نہیں بھولتا اسے، یہ اب بھی اس سے ہی محبت کرتا ہے۔ زارا کے چہرے پر ایک لمحے کو تیکھی مسکراہٹ آئی۔ تو کرتا رہے، میں نے کب منع کیا ہے؟ بس مجھ سے شادی کر لے تاکہ میں ہمیشہ یہاں رہوں اور پیسوں میں کھیلوں۔ ہائے، میری بچی کو پیسہ چاہیے؟ زرتاشا نے زارا کے اتنے نیک نیک خیال سنتی پیار سے کہا، ہاں، پیسہ اور کریئرنگ، جو کہ دونوں اسوان کے پاس بہت سارا ہے۔ اوکے بیبی، ڈن، تیرا اسوان میرا ارسم۔ زرتاشا یہ کہتی خود بھی خوش ہوتی اور زارا کو بھی خوش ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنے میں کائنات کچن سے کھانے کی ٹرے لے کر آئی اور دونوں سے مخاطب ہوئی، بھائی تو چلے گئے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی کھانا دے کر آ جاؤ نا پلیز۔ او ہیلو، پاگل ہو کیا؟ ہم جائیں اس سنکی پاگل کے کمرے میں؟ پتا چلا کچھ پھینک کر مار دیا، اوپر سے اس گھر میں سے کوئی کچھ بولتا بھی نہیں، ایک پاگل انسان کو گھر پر رکھا ہوا ہے، تم خود ہی جاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے موت کے کمرے میں جانے کا، زرتاشا نے تیز دھار لہجے میں کہا، جس پر کائنات کا اچھا خاصا منہ بن گیا۔ کیا اب اسے ہی جانا پڑے گا؟ کیا اب اس وحشی کے کمرے میں؟ کائنات نے اب ایک آس بھری نظر زارا پر ڈالی۔ اچھا لاؤ، میں دے کر آ جاؤں، زارا کہتی کائنات کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے لی۔ اوہو، پاگل ہو؟ زرتاشا زارا کو حامی بھرتے دیکھ کر جلدی سے بولی، چپ کرو، میں جا رہی ہوں، دیکھنا وہ کھانا بھی کھائے گا اور بہت خوش بھی ہوگا کہ میں کھانا لے کر آئی ہوں۔ زارا نے زرتاشا کو چپ کروایا، اسوان کو امپریس کرنے کے چکر میں اسوان کے بھائی سے ہی قتل ہو جائے گی، زرتاشا دل ہی دل میں کہا۔ اسے اس وقت اپنی بہن سے شدید ہمدردی ہو رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، تم بہت اچھی ہو، کائنات نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ اب اسے جانا نہیں پڑے گا۔ ہاں، تم یہاں کا کام دیکھو، میں چلی اپنے دیور کے کمرے میں، وہ کہتی اب خوشی سے زائدان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، بس جتنی خوشی سے جا رہی ہو نا، اتنی ہی خوشی کے ساتھ ہی واپس بھی آنا، زرتاشا پیچھے سے آواز دے کر کہا، جس پر زارا نے صرف اسے مسکرا کر دیکھا اور چل دی۔
وہ ابھی یونیورسٹی میں ہی تھی کہ اس کے پاس اس کے ابو کا میسج آیا، بیٹا آج میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، تم رکشہ کر کے آ جانا۔ اس نے اوکے کا میسج سینڈ تو کر دیا تھا، لیکن اس کا دل اب گھبرانے لگا تھا کیونکہ یونیورسٹی کے باہر اکثر لڑکے کھڑے رہتے تھے اور ابھی 10 منٹ بعد ہی چھٹی ہونے والی تھی۔ یہ گرلز یونیورسٹی تو تھی لیکن فیصلہ آباد کی نمبر 1 یونیورسٹی تھی، جس کی وجہ سے امیر امیر لڑکیاں بھی اس ہی یونیورسٹی میں آتی تھی۔ ویسے تو یونیورسٹی کا ماحول تو بہت اچھا تھا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی پڑھائی کرنے میں، لیکن یونیورسٹی کے باہر کا ماحول بالکل اچھا نہیں تھا۔ آوارہ آوارہ لڑکے یونیورسٹی کے باہر بیٹھے رہتے تھے، اوپر سے بہت سے لڑکے اس یونیورسٹی کی لڑکیوں کی وجہ سے ہی اینڈ چھٹی ٹائم آ کر بیٹھ جاتے تھے اور باقی لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے۔ اور جب یونیورسٹی گارڈ انکل پوچھتے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہتے کہ ہم اپنی بہن، اپنی کزن کو لینے آئے ہیں، لیکن ان کی بہن نہیں ہوتی، ہاں لیکن گرل فرینڈ ضرور ہوتی ہیں۔ اور وہ جھوٹ جھوٹ کہہ دیتی تھی کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے۔ اب بھی وہ چھٹی ہونے کے بعد باہر نکلتی ہی تھی کہ کچھ لڑکے فوراً ویسے ہی اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ لگتا ہے آج آپ کے ابو نہیں آئیں گے، آپ برا نہ مانے تو ہم چھوڑ دیں آپ کو آپ کے گھر۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ تماشا نہیں لگا سکتی تھی ان کو مار کر، کیونکہ ایک دفعہ اس نے کیا تھا، یونیورسٹی سے نکلتے نکلتے بچی تھی۔ ان لڑکوں کا تو کچھ نقصان نہیں ہوا تھا، سارا کا سارا نقصان پریشے رؤف کا ہی ہوا تھا۔ ارے اتنا کیا سوچ رہی ہیں، دیکھیں ہم اپنی بائک پہ آرام سے چھوڑ دیں گے آپ کو۔ پھر اسے وہیں ایک سیاہ رنگ کی ڈبل ڈور گاڑی نظر آئی اور اس نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے جا کر اس کار میں بیٹھ گئی۔ زارا نے زیدان کے کمرے میں قدم رکھا۔ زیدان کا کمرہ عیش و عشرت سے سجا ہوا تھا، جیسے کسی بادشاہ کا محل ہو، اور وہ خود اپنے راجا کی طرح بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ زارا نے کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامی اور آہستہ آہستہ اسے میز پر رکھا۔ دیکھو تو کون تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہے؟ زارا لے کر آئی ہے تمہارے لیے کھانا، وہ بڑی محبت سے کہہ رہی تھی، مگر زیدان کی آنکھوں میں کوئی خاص نظر نہیں آتا تھا۔ وہ غصے میں جیسے کسی خواب سے بیدار ہو کر بیزاری سے بولا، کیا میں نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ وہ چلاتا ہوا بے چین ہو کر اپنے ٹیبل پر پڑی وائن کی بوتل اٹھا پوری قوت سے اس پر پھینک دیا۔ بوتل سیدھی زارا کے سر پہ جا کر لگی اور فوراً خون کی دھار اس کے ماتھے سے بہنے لگی۔ آہ! زارا کی چیخ گونجی اور وہ روتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا کیا بھروسہ کچھ اور اٹھا کے دے مارے۔ زیدان شاہ اس گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا، جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عیش و آرام کو ترجیح دی تھی، جس کا ہر عمل خود غرض تھا اور جو ہر وقت نشے میں مست رہتا تھا۔ اس کا اخلاقی بگاڑ اتنا شدید تھا کہ نہ چھوٹوں کا ادب تھا نہ بڑوں کا احترام، اور اس کی زندگی میں بس ایک ہی چیز تھی، اپنی مرضی۔ زارا کا درد بھرا سر پکڑ کر چلنا دوبارہ سنائی دیا۔ وہ تیزی سے زینے سے اترتی نیچے آئی اور اس کے چہرے پر خون کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زرتاشا فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیا ہوا؟ زرتاشا نے فوراً اسے صوفے پر پکڑ کر بٹھایا۔ اس سنکی نے کیا نا یہ، میں نے کہا تھا تمہیں کہ اس کے پاس نہ جاؤ۔ کائنات بھی بے چین ہو کر اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ زرتاشا فوراً کائنات کو حکم دیا، جا کر میڈیکل باکس لے کر آؤ، سر سے خون کتنی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ کائنات فوراً میڈیکل باکس لے کر آئی اور زارا کی پٹی کرنے لگی۔ کہا بھی تھا تمہیں نہیں جاؤ اس سنکی کے پاس، اسی کو بھیج دیتی۔ زرتاشا نے غصے سے زارا کو گھورتے ہوئے کہا، میں نانی کو بلا کر لاتی ہوں۔ کائنات کہتی زارا کے سر کی پٹی کر چکی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ابھی تم اگر خود چلی جاتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب آئندہ تم نے اپنا کام کسی اور کے سر پہ ڈالا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زارا نے انگلی اٹھا کر کائنات کو وارننگ دی۔ میں جاتی تو وہ مجھے بھی مار دیتے، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو مار دے، تمہاری پرواہ کس سے ہے؟ یو نو واٹ، ہم دونوں کوئینس ہیں اور ہم اس کی مار کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم ہوئی ہو، وہ تیز لہجے میں کہتی، بہت کچھ کائنات پر واضح کر چکی تھی۔ کیا ہوتا جو وہ تھوڑی سی جھوٹ منہ ہی کائنات کی پرواہ کر لیتی تو؟ کائنات کو برا لگا، لیکن وہ تو شہزادی ہے اور ایسا وہ نہیں، اس کا اللہ کہتا ہے۔ یہ سوچ وہ خوش ہو گئی۔
ज़हे नसीब, वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल परीक्षे की हालत देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ? बस आप मुझे घर छोड़ दें, आज बाबा लेने नहीं आएंगे, परीक्षे ने नॉर्मल लहजे में अपनी कैफियत छुपाते हुए कहा। अच्छा, वो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, असवान ने नरमी से कहा। नहीं, कोई मसला नहीं है, बस आप मुझे घर छोड़ दें। अच्छा, ऐसे पीछे बैठ कर जाओगी, आगे आकर बैठो, असवान ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, परीक्षे ने हल्के से कहा। क्या यार, मैं कहाँ तुम्हारा शौहर बनने के सपने देख रहा हूँ और तुमने मुझे 2 सेकंड में ड्राइवर बना दिया, असवान ने बेचारगी से शरारत से कहा। परीक्षे मुस्कुराते हुए छेड़ने के मूड में थी। ड्राइवर बना सकती हूँ, मैं तो अपना शौहर भी बना सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी शादी नहीं करनी। ओवरऑल मेरी अभी शादी की उम्र नहीं हुई और आपकी हो गई है, तो बहुत कम चांसेस हैं हमारी शादी के। सो अभी भी वक्त है, असवान दिया रिशा, रास्ता बदल नहीं अपना। सोचना भी मत, मैं पीछे नहीं हटने वाला। और कहा ना, मोहब्बत हो तुम मेरी, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो एकदम संजीदा हो चुका था। फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने कब मना किया है, शुरू से कहा है स्टडी शादी के बाद भी कंटिन्यू करवा दूंगा। अब बेचारे दिल को ऐसा तो ना आजमाओ ना। परीशे ने शीशे में उसका चेहरा देखते कहा। अपने दिल को बोले कहीं और दिल लगा ले। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, असवान ने सामने लगे शीशे में उसकी तरफ देखते हुए कहा। परीशे ने दिल में सच छुपाते हुए कहा। नहीं, अल्लाह जी, झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन अगर सच बोल दिया तो खसारे में चली जाऊंगी। दिल ही दिल में बड़बड़ाई, वरना ये तो वो शख्स था जिस पर वो आंख बंद करके यकीन करती। तभी तो बगैर झिझक इसकी गाड़ी में आ बैठी थी, असवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ। वो भी जानता था वो परीशे राउफ का भरोसा जीत चुका है। परीशे हंसी, आपके एग्रीमेंट पर भी भरोसा नहीं है, अब क्या करेंगे? देखो तो, मेरी गाड़ी में बैठी हो और मुझे ही चैलेंजेस कर रही हो। उठा के लेके आना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लड़की गई कहाँ। परीशे ने अकड़ कर कहा। ले जाकर दिखाएं। अच्छा, गाड़ी से घर थोड़ा दूर रोकिएगा। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं आपके मोहल्ले वालों को, परीशे ने मज़े लेते हुए कहा। हाँ ना, हमारे मोहल्ले में सब शरीफ लोग रहते हैं। ऐसा बदमाश बंदा देखते हैं तो डर जाते हैं। अच्छा, अब बदमाश भी बना दिया। अब तो उठा के ले जाना ही पड़ेगा, परीशे ने छेड़ते हुए कहा। अरे, ऐसा करेंगे तो शादी कैसे करेंगे? ये जो तुम बार बार मेरी गैरत को जगाने की कोशिश कर रही हो, तो ऐसे ही होगी फिर शादी, असवान ने शरारत से कहा। अरे, मैं तो चाहती हूँ कि आप पीछे हट जाएं, असवान ने संजीदगी से कहा। इस बदमाश ने कहा तो है मोहब्बत हो तुम मेरी, ऐसे वैसे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें मिसेस असवान दियार शाह बना के ही रहूंगा, परीशा ने बाहर देखते हुए कहा। देखिए, घर आने वाला है, बस यही उतार दे मुझे, असवान धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा। जैसे तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को इग्नोर करती हो ना, ऐसे ही अगर मैं तुम्हारी पसंद को इग्नोर कर देता तो तुम कब की मेरी दुल्हन बन चुकी होती। भूल है आपकी, बाबा कभी नहीं मानते अगर मैं नहीं मानती तो। भूल आपकी है मैडम, मैं कोई ऐवी लड़का नहीं हूँ, फैसलाबाद का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ऊपर से शाह कंपनी का ओनर भी हूँ। भला मुझे कोई रिश्ते से कैसे मना कर सकता है? या अल्लाह, आप क्यों नहीं समझ रहे, मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसने मुंह बनाते मासूमियत से कहा। या अल्लाह, आप क्यों नहीं समझ रही, मुझे अभी शादी करनी है, इसने भी उसी के अंदाज में मासूमियत से कहा। अभी उसे मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि इसके आगे वो उसे नहीं ले जा सकता था। इसके आगे इसका मिडिल क्लास मोहल्ला शुरू हो जाता था। और फिर जब वो असवान को देखते तो अजीब तरह का रिएक्ट करते थे जो असवान को बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि वो इन सब का प्यार ही होता था, लेकिन असवान को उन सब का ये अजीब प्यार पसंद नहीं था। गाल चूमना, हाथ चूमना, तो उनके आते ही सब घेरे जमा के खड़े हो जाते। और रही बात परीक्षे की, तो वो असवान को अपनी वजह से नहीं बल्कि इसी की वजह से मना कर रही थी। बाकी मोहल्ले वालों को तो वैसे ही पता था कि असवान का रिश्ता आया है परीक्षे के लिए, लेकिन परीक्षे नहीं मान रही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, वो कार का दरवाज़ा खोलती मुड़कर असवान की तरफ देख कर कहा, जिस पर असवान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और वो गाड़ी से उतर गई। असवान ने दिल में कहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, मिस परीशे रऊफ, 2 साल से आपके पीछे लगा हूँ,
اور ایک آپ ہیں کہ آپ کے نخرے ہی ختم نہیں ہو کے دے رہے۔ بس اب نہیں، اب اور انتظار نہیں ہوگا مجھ سے، اب تو اسوان شاہ کے پاس آنا ہی ہوگا۔